بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک نیا پروگرام لے کر انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے اپنے صوبوں کے مسائل اور خصوصی طور پہ خود مختاری کے حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں ان پر تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس وقت پاکستان بنا ہے یعنی ہندوستان تقسیم ہوا، اس وقت ہندوستان کے جو متعدد صوبے تھے، تقریباً 25 سے زائد صوبے تھے، ان میں سے جو صوبے ہمارے حصے میں آئے ان میں پنجاب، سندھ اور اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اور بلوچستان کا صوبہ تو نہیں تھا لیکن بلوچستان کا پورا وسیع و عریض خطہ ہمارے حصے میں آیا، ہمارے حکومت کے ماتحت آیا۔ ان چار اور پانچواں مشرقی پاکستان، ان پانچوں خطوں میں، ان پانچوں صوبوں میں حالات ایک جیسے نہیں تھے، مختلف قسم کے حالات تھے۔ معاشی ترقی میں فرق تھا، سماجی ترقی میں فرق تھا، موسم میں فرق تھا، زبان اور ثقافت میں فرق تھا۔ کچھ صوبے مادی لحاظ سے جس کو ترقی کہا جاتا ہے اس میں آگے تھے، اور کچھ صوبے جن کو اخلاقی ترقی کہا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صوبے اس لحاظ سے ان کے مقابلے میں آگے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے صوبے ایک جیسے نہیں تھے۔ اب چونکہ یہ صوبے ایک جیسے نہیں تھے تو ان کے مسائل بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حکومتیں برسر اقتدار آتی رہیں وہ تجربے کار، مخلص، ذہین، مستقبل کو دیکھنے والے سیاستدانوں کی نہیں آئیں۔ بیوروکریسی نے، اور بیوروکریسی کے پیچھے جو طاقت تھی فوج کی، اس کی وجہ سے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے سیاستدان، جو خود بھی کوئی بہت اچھے تجربے کار سیاستدان نہیں تھے، اس طرح کی حکومت نہیں بنا پائے جو ان سارے صوبوں میں انصاف کرتی، ان سارے صوبوں کے لوگوں کے درمیان یہ امید زندہ رکھتی۔ پاکستان بنا کر ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا صرف 25 سال کے عرصے میں، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بقیہ صوبوں میں بھی اس قسم کی آوازیں مستقل اٹھتی رہی ہیں اور اب بھی اٹھ رہی ہیں کہ ہمارے وسائل بہت ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہم چاہیں تو ہم تو دبئی اور ابو ظہبی سے آگے نکل سکتے ہیں، سعودی عرب سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹولہ ہے جس نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے ہمارے خطے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمیں معاشی آزادی نہیں ہے، ہمیں سیاسی آزادی۔ یہ باتیں کوئی بہت حد تک غلط بھی نہیں ہیں لیکن صحیح بھی نہیں ہے۔ نہ ان کو 100% غلط کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو 100% صحیح قرار دیا جا سکتا ہے۔ آئیے پھر سے غور کرتے ہیں کہ پاکستان بنتے وقت ان صوبوں میں کیا صورتحال تھی۔ پنجاب ایک ترقی یافتہ صوبہ تھا، پنجاب کے لوگوں میں تعلیم تھی، پنجاب کے لوگوں میں ہنر تھا۔ پھر مشرقی پنجاب سے جو پڑھے لکھے لوگ آئے، جو باہنر لوگ آئے، انہوں نے آ کر اس صوبے کو مزید ترقی دی۔ زراعت نے بہت ترقی کی، صنعت نے بہت ترقی کی، اور تعلیم میں لاہور تو اس وقت بھی بہت بڑا مرکز تھا، ادب کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن مشرقی پنجاب سے آنے والے لوگوں نے اس ترقی کو دن رات اپنی محنت سے 4 گنا کر دیا۔
صوبہ سندھ کی جو صورتحال تھی وہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ یہاں پر ایک قناعت پسند اپنی قسمت پر خوش رہنے والی لوگ آباد تھے، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ مڈل کلاس بھی نہیں کہہ سکتی اس کے اکثریت کو۔ اس کے جو بڑے بڑے زمیندار تھے، جاگیردار تھے، جن کو مفت میں جاگیریں ملی تھیں یا جنہوں نے قبضہ کر کے بزور طاقت اس علاقے کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اس علاقے کے گاؤں گوٹھوں پہ قبضہ کیا تھا، وہ لوگ آباد تھے۔ وہ انگریز کی غلامی پر خوش تھے۔ ہاں، عوام بہت بری طرح سے ظلم میں پسے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہندو ساہوکاروں اور بنیوں سے قرضے لے لے کے زندگی گزار رہے تھے، دوسری طرف ان کے وڈیروں نے، ان کے جاگیرداروں نے ان کی زندگی تنگ کی بھی تھی۔ جو حق ان کا بنتا تھا وہ حق انہیں نہیں مل رہا تھا۔ سندھ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو بہت ہی اونچا طبقہ تھا، اور وہ اونچا طبقہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ انگریز کے خلاف کچھ بول سکے، وہ ان کی غلامی کرنے پر ہی مجبور۔ چند لوگ تھے، چند اچھے سیاستدان ایسے تھے جو اس وقت بھی، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ خاکسار پارٹی، خاکسار تحریک سندھ میں بہت مضبوط تھی، اور سندھ کے جو درمیانے درجے کے، متوسط درجے کے مسلمان تھے، زمیندار تھے، مسلمان زمیندار، وہ زیادہ تر خاکسار پارٹی سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تیسرا طبقہ جو نچلا طبقہ تھا وہ بہت ہی پسا ہوا تھا، بہت ہی، وہ بس، لیکن وہ قناعت پسند تھا، وہ کہتا تھا بس ٹھیک ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ پیروں کے تابع تھے، سیدوں کے تابع تھے، یا اپنے وڈیروں کے تابع، اور یہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری قسمت بھی کسی دن بدل سکتی ہے۔ بہرحال جب پاکستان بنا تو یہ صورتحال تھی۔ صوبہ سرحد میں بھی قوانین تھے، بڑے بڑے قوانین تھے، لیکن بہرحال وہاں پر باچا خان کی پارٹی نے انگریزوں کے خلاف مہم شروع کر کے لوگوں میں ایک احساس زیاں پیدا کر دیا تھا وہاں کے لوگ۔ لیکن وہاں پر بھی جو عام باشندہ تھا وہ خوش نہیں تھا۔ بڑے بڑے قوانین کے پاس زمینیں تھیں، اور ان کے پاس افراد بھی تھے، ان کے پاس وسائل بھی تھے، اور وہ انگریزوں کے خلاف بھی ان میں سے بہت سے تھے، اور انگریزوں کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ بلوچستان کے آدھے حصے میں تو ڈائریکٹ برطانیہ کی حکومت تھی، دیگر آدھے حصے میں جو بلوچ اور پروہی ایریا ہے اس میں سرداروں کی حکومت تھی، اور انگریزوں نے ان سرداروں کے ساتھ کچھ معاہدے کیے ہوئے تھے، ان معاہدوں کے تحت وہ وہاں کا نظم چلا رہے تھے۔ وہاں کا بھی وہاں کے عام آدمی کی حالت سندھ کے عام آدمی سے بھی بہت زیادہ خراب تھی، تعلیم بہت کم تھی۔ چند لوگ کبھی وہاں سے علی گڑھ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے، جو بعد میں وہاں اچھے عہدوں پر بھی رہے، انہوں نے وہاں کچھ احساس دلانے کی کوشش کی، کوئی تحریک برپا کرنے کی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بحیثیت مجموعی بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ رہا اس وقت تک جب تک کہ وہ صوبہ نہیں بن سکا۔ اب ایسی صورتحال میں جب ان علاقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صوبے نے بہت ترقی کر لی ہے، فلاں صوبے نے ہمارے وسائل کھا لیے ہیں، فلاں صوبے، تو وہ بات 100% درست نہ ہو، لیکن 50% اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ ملک کی انتظامیہ میں، ملک کی طاقتور حلقوں میں اس ایک صوبے یعنی پنجاب کا حصہ بہت بڑا تھا۔ بقیہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آباد ہوئے تھے وہ اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ اگر وہ پڑھانے والے تھے تو یہاں کے بچوں کو پڑھاتے رہے، اسکولوں میں، کالجوں میں۔ یہاں کے اسکول کالجوں میں لوکل اساتذہ کی بہت کمی تھی۔ یہاں کے ہسپتالوں میں اول تو ہسپتال تھے ہی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سندھ میں جو ہسپتال قائم کیے تھے وہ ہندوؤں نے قائم کیے تھے، پارسیوں نے قائم۔ سندھ میں جو اسکول اور کالج بڑے بڑے قائم کیے تھے وہ پارسیوں نے اور ہندوؤں نے قائم کیے۔ شکارپور بہت بڑا مرکز تھا، وہ ہندوؤں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں کے مسلمان بڑے بڑے چھوٹے درمیانے درجے کے مسلمان زمینداروں نے کوشش کی کہیں کہیں، لیکن کوئی بڑا اسکول، بڑا کالج، بڑا ادارہ وہ نہیں بنا سکے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں کے لوگوں کی کیا۔ اب اس بااثر طبقے نے پاکستان بننے کے بعد یہ خیال کیا تھا کہ شاید اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور ان کے ہاتھ میں آیا۔ آپ ذرا نوٹ کریں کہ اس وقت سندھ میں اور بلوچستان میں اور
جو لوگ بھی حکومتوں میں شامل رہے، جو برسر اقتدار رہے، وہ کون تھے؟ وہ وہیں کے لوگ تھے، کہیں اور کے لوگ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے گورنر کہیں اور سے آ جایا کرتا تھا، بیوروکریسی کے لوگ کہیں اور سے، مگر سیاسی عہدوں پر تو ہمیشہ انہی صوبوں کے لوگ موجود رہے۔ آخر ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا، آخر ان سرداروں سے، ان وڈیروں سے، ان خوانین سے کیوں نہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے لیے کتنے اسکول بنائے، آپ نے ہمارے لیے کتنے کالج بنائے؟ اور یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے۔ آخر کراچی میں، لاہور میں نجی اداروں نے اتنے سارے اسکول کالج کھولے، اتنے سارے اسپتال بنائے۔ کیا سندھ میں کسی نجی بڑے وڈیرے نے کوئی اسکول کالج بنایا یا کوئی بڑا اسپتال بنایا؟ بلوچستان میں بنایا؟ اتنے بڑے بڑے تھے جن کی لاکھوں ایکڑ اراضی کو وہ کہتے تھے ہماری زمین ہے، ہمارے قبیلے کی زمین ہے، تو یہ کام انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ کراچی لاہور میں آنے والے متوسط درجے کے لوگوں نے کالج کھولے، اسکول کھولے، ہسپتال بنائے، شفا خانے بنائے، آپ کے لوگوں نے۔ آپ خود پوچھیں اپنے ان لوگوں سے۔ لیکن بہرحال حکومت کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہی تھی کہ جو امیدیں رکھ کر ان علاقوں کے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، دیر سے صحیح وہ اس کے حامی ہوئے یا شروع سے تھے، آخر ان کو کیا ملا؟ تو اس حکومت کے سیاستدان اگر اچھے ہوتے تو وہ اس پہلو کو سامنے رکھتے، اور لازماً اس دور میں ان علاقوں کے لیے وہ کچھ کرنا چاہیے تھا انہیں، جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ مختلف صورتحال ورثے میں ملی، اور اس کے بعد ترقی کا ایک عمل۔ لیکن ماشاءاللہ اب اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں ان صوبوں کی جو حالت 1950 میں تھی، آج 2024 میں ان کی صورتحال بہت بہتر ہے، ان کے لوگوں کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ آپ ذرا مال میں جائیے، آپ ذرا بڑے علاقوں میں جائیے، آپ ہوائی جہازوں میں سفر کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان صوبوں کے بھی وہ لوگ جو مڈل کلاس یا اس سے نچلی کلاسوں کے لوگ تھے، وہ بھی اب اوپر آئے ہیں، ان کے پاس بھی پیسہ آیا ہے، ان کو بھی ملازمتیں ملی ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اب یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں آگاہی اور آگہی دونوں کے سامان موجود ہیں، اور وہ لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلانی چیز ہمارے یہاں سے نکلتی ہے، فلانی چیز ہمارے یہاں سے نکلتی ہے، اس کا حصہ ہمیں دیا جائے، بالکل دیا جائے۔ لیکن یہ حصہ اب بھی دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کن کو دیا جا رہا ہے؟ چند بڑے بڑے وڈیروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے خوانین کو۔ جب تک آپ عام آدمی تک ان وسائل کا فائدہ نہیں پہنچائیں گے، عام آدمی مطمئن نہیں ہوگا، اور کسی وقت بھی اس عام آدمی کو، اس ہجوم کو، اس کثیر آبادی کو وہ خوانین، وہ سردار، وہ وڈیرے ورغلا کر ملک کے خلاف، ملک کی یکجہتی کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ جہاں ایک طرح ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطمئن کیا جائے، عام لوگوں کو مطمئن، لیکن ان کی بہبود کے لیے بھی کام، ان کو فائدے پہنچائے جائے۔ اگر کہیں سے گیس نکلتی ہے تو کیوں نہ اس علاقے کے لوگوں کو سب سے پہلے فائدہ پہنچایا جائے۔ کچھ نقصان ہو، معاشی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ممکن نہ ہو، جس کو کہتے ہیں نا کہ فیزیبل نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل آسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ فیزیبل نہ ہو، پھر بھی اگر اس علاقے سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری چیز تھی اور ہمیں اس کا حصہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور ہم اس وجہ سے پاکستان میں رہنا چاہیں گے، ہم اس ملک کے ساتھ رہنا چاہیں گے، ہمیں اس ملک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت جب ہی ہوتی ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کچھ مل رہا ہے، میرے بھائی کو کچھ مل رہا ہے، میرا جو پڑوسی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو بھی کچھ مل رہا ہے، اللہ کرے ملے، لیکن جب مجھے نہیں ملے گا تو میں اپنے پڑوسی کو پھر حسد کی نگاہ سے ضرور دیکھوں گا۔ اس حسد کو کم کرنے کے لیے، اس کو رشک میں تبدیل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں بہت ہی حکمت سے فیصلے کرنے ہوں گے، اور جو وسائل ان صوبوں کے ہیں، ان علاقوں کے ہیں، ان میں سے اس علاقے کے عوام کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں تو پھر یہ بہت سارے مسائل جو سیاسی مسائل بن کے ابھرتے ہیں وہ شاید نہ ہوں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔